السلام علیکم دوستو، بچپن میں اڑ کر چاند پر پہنچ جانے کی خواہش ہر کسی کی ہی ہوتی ہے۔ یقیناً یہ خیال آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا اور یہ کنسیپٹ صدیوں سے رہا ہے، لیکن جو ہی سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی تو انسان نے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوششیں بھی شروع کر دیں۔ انسان نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا ہی تھا کہ 1902 میں ایک سائلنٹ مووی ریلیز کی گئی، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ انسانوں کا ایک گروہ ایک راکٹ تیار کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے چاند پر لینڈنگ کی جاتی ہے، لیکن وہاں ان کا واسطہ ایک اور مخلوق سے پڑتا ہے اور وہ انہیں چاند سے بھگا دیتے ہیں، لیکن واپس ہوتے وقت ان کے ساتھ چاند کی مخلوق کا ایک شخص بھی زمین پر آ گرتا ہے۔ دیکھنے میں یہ مووی کافی فنی تھی، لیکن اس سے جہاں انسان کی چاند پر پہنچنے کی بے حد خواہش کا پتہ چلتا ہے، وہاں اس کنسیپٹ کو بھی تقویت ملتی ہے کہ خلا میں موجود سیاروں میں دوسری مخلوقات بھی بستی ہیں جنہیں ایلینز کا نام دیا جاتا ہے۔ پہل تو انسان کا چاند پر پہنچنے یا خلا میں اڑنے کا خواب اس کی انا کی تسکین کے لیے ہی تھا، لیکن اب انسان کی بقا کے لیے کسی دوسرے سیارے کو تلاش کرنا اس کی مجبوری بن چکا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے آنے والی چند ہی صدیوں میں یہ زمین رہنے کے قابل نہیں بچے گی۔ ارتھ کا ٹمپریچر اتنا بڑھ سکتا ہے کہ یہ آگ کے گولے کی شکل اختیار کر جائے گی۔ تو اب یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی بقا کے لیے اس زمین کو چھوڑ کر اپنا کوئی اور مسکن تلاش کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہی قدرت کی سب سے بہترین تخلیق انسان کی بقا ممکن ہو سکتی ہے۔ 20 سالوں کی تلاش کے بعد اس مقصد کے لیے انسان کو اگر کوئی مناسب جگہ معلوم پڑی ہے تو نہ تو وہ چاند ہے، نہ زمین سے قریب ترین سیارہ وینس، بلکہ وہ ہے زمین سے کروڑوں میل دور ایک سیارہ جس کا نام ہے مارس، جسے ہندی میں منگل اور اردو میں مریخ بھی کہتے ہیں۔ انسان خلا میں کب پہنچا؟ آخر انسان کو کیسے پتا چلا کہ یہی وہ سیارہ ہے جو رہائش کے قابل ہے؟ انسان کے بھیجے ہوئے روبوٹس مارس پر کیا کر رہے ہیں؟ آخر انسان مارس پر اپنی بستی کیسے بسائے گا اور یہ کب اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات آپ کو ملنے والے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، خلا کا سفر 4 اکتوبر 1957 کو شروع ہوا تھا، جب رشیا نے دنیا کا پہلا مصنوعی سیٹلائٹ سپوتنک 1 خلا میں روانہ کیا۔ یہ زمین کے گرد مدار میں گھومتا تھا اور ریڈیو سگنلز بھیجتا تھا۔ پہلا انسان جس نے خلا میں سفر کیا وہ رشیا کا یوری گاگرین تھا، جس نے 12 اپریل 1961 کو ایک مدار مکمل کرتے ہوئے 108 منٹ خلا میں گزارے تھے۔ Okay, here we go, Felix. I'm going over. اب تک زمین، چاند اور مارس کے مدار میں تقریباً 6000 سیٹلائٹس روانہ کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 3000 سے زائد آج بھی کام کر رہے ہیں۔ زمین کے مدار میں تقریباً 2666، چاند کے مدار میں 5 اور مریخ کے مدار میں 8 سیٹلائٹ کام کر رہے ہیں۔ زمین کا سب سے بڑا سیٹلائٹ ISS ایک خلائی اسٹیشن ہے، جس کا وزن 4,19,725 کلو گرام ہے۔ دکھنے میں یہ سیٹلائٹ آپ کو چھوٹا نظر آ رہا ہوگا، لیکن اس کا سائز ایک فٹ بال کے اسٹیڈیم کے برابر ہے۔ اس کی لمبائی 72 میٹر اور چوڑائی 109 میٹر ہے۔ اس سپیس اسٹیشن کے مختلف پارٹس کو مختلف اوقات میں خلا میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن دنیا کے گرد مسلسل 27,500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے۔ یہ سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ ISS پوری زمین کے گرد 24 گھنٹے میں 16 چکر لگا لیتا ہے، اور یہ پچھلے 25 سال سے زمین کے گرد اسی طرح چکر لگا رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ سن 2031 میں اس سیٹلائٹ کی زندگی پوری ہو جائے گی، کیونکہ اسے خلا میں ریپیئر کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے دوسرے ناکارہ سیاروں کی طرح اسے بھی سمندر میں گرا دیا جائے گا۔ مصنوعی سیٹلائٹ خلا میں جس بھی سیارے کے گرد مدار میں چکر لگاتے ہیں، ان کا کام اس سیارے پر ہونے والے واقعات اور حالات کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ مواصلات، نیویگیشن، موسمیاتی تبدیلیاں، فضائی تحقیقات اور دفاع کے شعبوں میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔
مارس کے مدار میں اس وقت 8 سیٹلائٹ کام کر رہے ہیں، لیکن سیٹلائٹ سے بھیجی جانے والی معلومات اس سیارے کی بایولوجیکل تحقیقات کے لیے کافی نہیں ہوتی، اس لیے مارس کی سطح پر روبوٹس روانہ کیے گئے ہیں۔ مریخ پر اب تک کل 12 روبوٹس اتر چکے ہیں، جن میں سے 9 امریکن، 2 رشین اور 1 چائنا کا ہے۔ سب سے پہلا روبوٹ جو مریخ پر اترا تھا وہ وائکنگ 1 تھا، جو صرف ایک لینڈر پر مشتمل تھا۔ یہ لینڈر 20 جولائی 1976 کو مریخ پر اترا۔ یہ تاریخ کا پہلا کامیاب مریخ لینڈ تھا۔ وائکنگ 1 کا مشن مریخ پر صرف 90 دن کا تھا، مگر یہ لینڈر حیرت انگیز طور پر 2307 دن یعنی 6.25 سال سے زیادہ دنوں تک کام کرتا رہا۔ اس روبوٹ میں ایک چھوٹی سی لیبارٹری بھی تھی اور ایک بازو بنا ہوا تھا۔ یہ اپنے بازو سے مٹی کے نمونے اٹھاتا اور تجربات کرتا تھا۔ انسان کا اصل مشن مریخ پر زندگی تلاش کرنا تھا، لیکن اس کے کیے گئے تجربات اور بھیجی گئی 50,000 سے زائد تصاویر میں زندگی نام کی کوئی واضح چیز نہیں ملی تھی۔ لیکن اس روبوٹ نے اپنی انرجی کھونے سے چند دن پہلے ایک ایسی تصویر بھیجی تھی جس میں زندگی کے آثار ممکن تھے۔ اس تصویر سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ پہاڑوں میں جمی ہوئی برف ہے، لیکن سائنسدان یہ گمان بھی کر رہے تھے کہ یہ برف نہیں بلکہ یہ جمی ہوئی ہائیڈروجن کی تہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس مہمے کو حل کرنے کے لیے سوجورنر نامی امریکن روبوٹ نے 4 جولائی 1997 کو مریخ کی سطح پر لینڈنگ کی، لیکن یہ روبوٹ صرف 83 مریخی دن تک ہی فعال رہا۔ مریخ کا ایک دن زمین کے دن سے 37 منٹ بڑا ہوتا ہے۔ اس روبوٹ نے مارس کے مختلف تجربات کرنے کے علاوہ مریخ کی سطح کے 550 تصاویر بھی بھیجی تھی، مگر یہ روبوٹ بھی یہ مہمہ حل نہ کر سکا کہ مریخ میں کہیں پانی یا برف کے آثار موجود ہیں۔ اس کے بعد فینکس نامی روبوٹ مریخ پر 25 مئی 2008 کو اترا اور 2 نومبر 2008 تک چلتا رہا۔ یہ مریخ پر 157 مریخی دن تک کام کرتا رہا۔ اس دوران فینکس نے مریخ کے منطقہ ویسٹیٹاس بوریلیس میں جب اپنے بازو سے مٹی اٹھانے کی کوشش کی تو اسے نیچے ایک چمکدار مادہ نظر آیا۔ جب اس مادے کو فینکس نے اپنی لیبارٹری میں چیک کیا تو یہ جمی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں بلکہ سچ میں برف ہی تھی۔ اس لیبارٹری ٹیسٹ میں پانی کے بخارات بھی بنے تھے۔ فینکس نے مارس پر برف کے ہونے کی تصدیق کر دی تھی اور اس نے مریخ کے منطقہ میں برف کے بارے میں بہت سی معلومات جمع کی، اور یہ بھی کہ وہاں ایک بہت بڑا سمندر مارس کی سطح کے نیچے جمع ہوا ہے۔ اب یہ خطہ اور بھی انسانوں کی منظور نظر ہو گیا کیونکہ یہاں زندگی ممکن ہو سکتی ہے۔ آج بھی مارس پر موجود 3 روبوٹس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ مختلف کام کر رہے ہیں، ان میں سے 2 ناسا کے اور 1 چین کا ہے۔ ناسا کا کیورسٹی روور جو 6 اگست 2012 میں مریخ پر اترا تھا، اس کا مقصد سرخ سیارے کی جغرافیائی، جیولوجیکل اور ماحولیاتی خصوصیات کا جائزہ لینا تھا۔ یہ روور مریخ پر 2000 سے زائد دن گزار چکا ہے۔ یہ مسلسل سفر میں رہتا ہے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے بنائے گئے نقشوں کے ذریعے اسے مختلف راستوں پر چلنے کی انسٹرکشنز دی جاتی ہیں۔ یہ پہاڑوں اور صحراؤں میں چلتا ہوا ہزاروں میل کا سفر طے کر چکا ہے اور اب تک بار بار زمین پر تصاویر بھیج کر اس سرخ سیارے کے خوبصورت مناظر دکھانے کے ساتھ ساتھ مارس کے پتھروں اور مٹی کا جائزہ بھی لیتا رہتا ہے۔ مارس کا موسم نہایت سرد ہے اور اس کا اوسط ٹمپریچر -60 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ کیورسٹی روورز کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ مارس کی مٹی میں پانی کے اثرات موجود ہیں اور اس کی بھیجی گئی تصاویر سے یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کسی زمانے میں پانی تیز رفتاری سے بہتا تھا، اور اگر ایسا ہی تھا تو ایک وقت میں یہ ایک بنجر زمین نہیں بلکہ سرسبز و شاداب وادی ہوا کرتی تھی۔ اور یہاں ایسی جگہیں بھی ملی ہیں جہاں پانی کی جھیلیں وجود رکھتی تھیں جو کبھی بڑھتی اور کبھی کم ہوا کرتی تھیں۔ اس روور نے چکنی مٹی کا کھوج بھی لگا لیا ہے جسے انسان اپنی پہلی کالونی بنانے کے لیے استعمال کرنے والا ہے، جس کا ہم اسی ویڈیو میں آگے جا کر تفصیل سے ذکر کریں گے۔ کیورسٹی روورز کے 11 سالہ اس طویل سفر میں بھیجی گئی کروڑوں تصاویر ناسا کے پاس موجود ہیں، جنہیں وہ آئے دن پبلش بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان میں کچھ تصاویر ایسی بھی ہیں جنہوں نے ایک عجیب میسٹری کھڑی کر رکھی ہے۔ ذرا اس تصویر کو دیکھیے جس میں ایک پیرامڈ نظر آ رہا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا آپ کو مصر میں دیکھنے کو ملے گا۔ مارس کی اس تصویر کے پبلش ہوتے ہی خلائی تجزیہ کاروں میں بحث چھڑ گئی کہ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ یہاں ضرور کوئی چھوٹے چھوٹے ایلینز موجود ہیں جنہوں نے کسی خاص مقصد کے لیے اسے تعمیر کیا ہوگا۔ اس تصویر میں جو آپ کو مجسمہ نظر آ رہا ہے اس نے بھی کافی میسٹری کھڑی کر رکھی ہے۔ اس نے انسانوں کو ورطہ حیرت میں ڈالے رکھا۔ 2014 میں شائع ہونے والی ایک تصویر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے یہ کوئی بڑے جانور کی ہڈی پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک تصویر میں ایک جگہ روشنی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ روشنی کیسے پیدا ہوئی اس کو لے کر بھی خاص بحث چلی ہے۔
اس کے علاوہ ایک تصویر میں ایک پتھر بالکل مچھلی کی شکل کا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ تصویر بھی روبوٹس نے مارس سے ہی بھیجی تھی، لیکن بعد میں ان جیسی تمام تصاویر کی ناسا نے وضاحت کر کے تجزیہ نگاروں کے دعووں کو غلط ثابت کرتے ہوئے بتایا کہ یہ محض اتفاق تھا، اور مارس پر تیز ہواؤں اور آندھیوں کے چلنے کی وجہ سے پہاڑوں اور پتھروں کا کٹاؤ تھا، اور اس سیارے پر ایلینز نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور اگر یہاں زندگی ممکن بھی تھی تو لاکھوں بلکہ کروڑوں سال پہلے تھی، اور یقیناً وہاں انسان تو نہیں بستے ہوں گے۔ ناسا کا پرسیورنس نامی روور جو فروری 2021 میں مریخ پر اترا تھا، اس کا خاص مقصد بھی اس سرخ سیارے کی سطح پر زندگی کی علامات تلاش کرنا ہے۔ اس روور نے حال ہی میں مریخ کی سطح سے کچھ الگ قسم کے 2 پتھروں کے نمونے جمع کیے ہیں جو وہ ماہرین کو زمین پر بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چین کا تایان ونگ 1 روور جو مئی 2021 میں مریخ پر اترا تھا، اس کا مقصد سرخ سیارے کی سطح کی طبی حالت، آب و ہوا اور زمین شناسانہ خصوصیات کا جائزہ لینا ہے۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ انسان نے مریخ پر آباد ہونے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کمپنی کے مالک ایلون مسک کے اس آباد کاری کے نظریے کا شروع میں تو خوب مذاق اڑایا گیا، مگر جب ناسا نے بھی اس مشن میں شمولیت اختیار کر لی تو اس نظریے کو تقویت ملنا شروع ہوئی، اور بعد میں جب رشیا، یورپین اسپیس ایجنسیز اور UAE بھی اس خلائی مشن میں شامل ہوئے تو اب یہ خواب ہر شخص کو حقیقت بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ بلکہ UAE میں تو ایک مصنوعی مارس بنا کر وہاں بستی بنانے کی ریہرسل بھی کی جا رہی ہے۔ مارس پر روانہ ہونے کے لیے بنائی جانے والی سب سے طاقتور اسپیس شٹل نہ صرف تیار ہو چکی ہے بلکہ 20 اپریل 2023 کو اس کا کامیاب تجربہ بھی کیا جا چکا ہے۔ مارس پر کالونی بنانے کا پلان ایلون مسک نے دیا تھا، اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والے سارے خلائی ادارے اسی پلان کے مطابق مارس پر بستیاں بنانا چاہتے ہیں۔ سن 2026 میں 2026 میں مارس پر انسانوں کا سب سے پہلا ایک چھوٹا گروپ بھیجا جائے گا۔ اس گروپ کے پاس زندہ رہنے کے لیے کم از کم 2 سال کا سارا ضروری سامان موجود ہوگا، جس میں کھانے پینے کی اشیاء، آکسیجن اور پریشرائزڈ اسپیس سوٹ وغیرہ بھی شامل ہیں۔ پلان کے مطابق سب سے پہلے مارس پر ایک پروٹیکٹیو شیلٹر تعمیر کیا جائے گا، کیونکہ ان شیلٹرز کے بغیر انسان وہاں لینڈ کرتے ہی ایک بڑی مشکل میں پھنس سکتا ہے، اور وہ یہ کہ مارس پر اکثر مٹی کے بڑے بڑے طوفان چلتے رہتے ہیں جو کہ کئی ہفتوں بلکہ کئی مہینوں تک بھی محیط ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پروٹیکٹیو شیلٹر بنانا نہایت ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے اسپیشل روبوٹس تیار کیے گئے ہیں جو کہ 2024 میں مارس پر پہنچ جائیں گے۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس الگ الگ پارٹس میں کام کریں گے، لیکن ان میں ایسی صلاحیت بھی موجود ہوگی کہ ضرورت پڑنے پر یہ ایک دوسرے سے جڑ بھی سکتے ہیں۔ ان میں ہائی کوالٹی کے سینسر، کیمراز اور مٹی کے کھودنے کے لیے ایسٹیویٹرز اور 3D پرنٹر یونٹس بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ روبوٹ انسان کی نسبت کہیں زیادہ تیز رفتاری سے کام کر سکتے ہیں۔ ان روبوٹس کو نیوکلیر انرجی اور سولر انرجی سے چلایا جائے گا، جیسا کہ مارس پر موجود پہلے سے ہی روبوٹس چلائے جا رہے ہیں۔ یہ روبوٹس اپنے سینسرز کی مدد سے ایک خاص قسم کی مٹی تلاش کریں گے۔ جس جگہ یہ مٹی زیادہ مقدار میں موجود ہوگی وہ اپنا بیس یونٹ وہیں قائم کریں گے۔ گڑھا کھودنے والے روبوٹس گڑھے کھود کر مٹی جمع کریں گے، پھر چھوٹے چھوٹے روبوٹس کے ذریعے سے اس مٹی کو ریفائننگ یونٹس تک لے جایا جائے گا۔ مٹی صاف کرنے کے بعد یہ مٹی 3D پرنٹرز یونٹس تک پہنچائی جائے گی جو ایک ایک لیئر کر کے 3D پرنٹ کرتے جائیں گے۔ یہ کام کئی ماہ تک جاری رہ سکتا ہے اور اسے ارتھ پر بیٹھ کر مانیٹر بھی کیا جائے گا۔ شیلٹرز مکمل ہونے کے بعد یہ روبوٹس اگلے فیز میں کام شروع کریں گے، اور اس دوران انسانوں کا پہلا گروہ مارس پر لینڈ کرے گا۔ کیونکہ انسان پہلی دفعہ مارس پر جائے گا، اس لیے ان کے ساتھ ان کا کافی سارا سامان بھی موجود ہوگا۔ لینڈ کرتے ہی یہ روبوٹس انسانوں کو ویلکم کریں گے اور ان کا سامان اٹھا کر بیس یونٹ تک پہنچائیں گے، اور پھر بیس یونٹس کے شیلٹرز کے اندر چھوٹے چھوٹے یونٹس کو رکھا جائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے یونٹس خود بخود انفلیٹ ہو جائیں گے۔ مارس پر پریشر بہت کم ہونے کی وجہ سے انسانوں کو ان پریشرائزڈ یونٹس میں رہنا پڑے گا۔ ان یونٹس کا پریشر ارتھ کے پریشر کے عین مطابق ہوگا۔ یہ تمام یونٹس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، اور پھر روبوٹس کی مدد سے بنائے گئے ایک سولر فارم سے ان کیبنز میں الیکٹریسٹی فراہم کر دی جائے گی۔ اگر کوئی شخص بیس یونٹ سے باہر جانا چاہے گا تو وہ اپنے اس بیس یونٹ میں اسپیس سیوٹ کو پہنے گا، اور ایک گاڑی اسپیس یونٹ سے آ کر جڑ جائے گی، جسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ دروازہ کھلنے سے اندر کا پریشر لیک نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد مارس پر ایک گرین ہاؤس تعمیر کیا جائے گا، جس کے ذریعے سے مارس پر سبزیاں اگائی جائیں گی۔ مارس پر کھانے کے لیے چند سبزیاں اور مچھلی میسر ہو سکتی ہے، جن کی گروتھ کے لیے ایکوا پونسک ٹیکنیک کا استعمال کیا جائے گا۔
اس ٹیکنیک میں مچھلی اور سبزیوں کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اس طریقے میں مچھلیوں کے ویسٹ کو پودے اپنی خوراک کے طور پر اور مچھلیوں کا پانی پودوں کے صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ایک سائیکل میں چلتا رہتا ہے۔ یہ طریقہ دنیا میں بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طریقے کو مارس میں استعمال کرتے ہوئے خوراک تیار کی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے بڑے گرین ہاؤس تعمیر کیے جائیں گے۔ گرین ہاؤس میں اگنے والی سبزیوں سے مارس کے ماحول میں آکسیجن کی کچھ مقدار بھی بڑھ سکے گی، اور اس کے ساتھ ہی مارس پر آکسیجن بنانے کے لیے یونٹس بھی لگائے جائیں گے، کیونکہ پلانٹس سے ملنے والی آکسیجن ناکافی ہوگی۔ آکسیجن بنانے کا تجربہ ایک روبوٹ کامیابی کے ساتھ پہلے ہی کر چکا ہے۔ ایک اسپیشل ڈیوائس سولر انرجی کے ذریعے آپریٹ ہوگی۔ وہ مارس کے ایٹماسفیئر سے کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر اس میں ہیٹ اور الیکٹریسٹی گزارے گی، جس سے آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ سے الگ ہو جائے گی اور اسے کلیکٹ کر لیا جائے گا۔ مارس میں چونکہ کافی تعداد میں برف موجود ہے، اسے پگھلا کر پانی بھی حاصل کر لیا جائے گا۔ اس طرح زندگی گزارنے کے لیے تمام بنیادی سہولتیں مارس میں میسر ہوں گی۔ مارس میں بسنے والی پہلی ٹیم مارس کے ایٹماسفیئر کو بدلنے کے لیے ایک بڑا قدم بھی اٹھائے گی، اور وہ یہ کہ مارس کے ایٹماسفیئر میں حرارت کو بڑھانا ہوگا، کیونکہ ماہرین کے مطابق مارس کا ٹمپریچر بڑھانے سے وہاں دوبارہ زندگی کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے مختلف آئیڈیاز حاصل کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں تیزی سے روبوٹس کے ذریعے فیکٹریاں لگانے کا کام کیا جائے گا، جو صبح و شام دھواں چھوڑیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مارس پر 10,000 کے قریب نیوکلیر بم گرانے کا بھی پلان ہے، جس میں مارس پر موجود سمندر پگھل جائے گا اور مارس کے درجہ حرارت میں خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا، اور اس طرح یہ سیارہ 100 یا 150 سالوں میں بالکل زمین کی طرح ہرا بھرا ہو سکتا ہے، اور ہریالی آ جانے سے آکسیجن، پانی اور خوراک بڑی مقدار میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس پلان کے مطابق 2050 تک مارس پر 10 لاکھ لوگوں کو بسایا جائے گا، جو 2050 تک انہی پریشرائزڈ کیبنز میں ہی آباد رہیں گے۔ تو دوستو، یہ تھا وہ پلان جس کے مطابق مارس کو انسانوں کی دوسری زمین بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ دوستو، میرا نام ہے رضوان سعید۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔